الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. محترم حاضرین، گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر بہت ساری پوسٹ آتی ہے. ایک پوسٹ آئی بڑی بامانہ، ہمارے ایک کرم فرما دوست نے مجھے بھی بھیجی. اس میں یہ درج تھا، عنوان ہی تھا، شاید کسی اخبار میں چھپی ہوئی تحریر تھی کہ ساؤتھ افریقہ ایک فکر انگیز جملے ہیڈنگ تھی، اور اس کے تحت لکھا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک یونیورسٹی کے دروازے پر یہ فکر انگیز جملے درج ہیں. کسی قوم کو جملے کیا ہیں کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہے، کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم یا دور تک مار کرنے والی میزائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے نظام تعلیم کو گرا دو، اس کے نظام تعلیم کے معیار کو گرا دو، اور اس کے طلبہ اور طالبات کو امتحان میں نقل کرنے کی اجازت دے دو. اس گرے ہوئے تعلیم کے ساتھ وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی. چنانچہ وہ اس ناکارہ نظام تعلیم سے نکلنے والے ڈاکٹروں کے ہاتھوں اس کے مریض تباہ ہوں گے، ان کا خرابہ ہوگا. ان کے انجینئر، اس نظام تعلیم، ناکارہ نظام تعلیم سے پڑھنے والے انجینئرز، ان کے ہاتھوں عمارتیں تباہ ہوگی. معیشت دانوں جو تاجر اور لین دین کرنے والے ہیں، ان کے ذریعے سے دولت ضائع ہوگی. اس نظام تعلیم سے، گرے ہوئے نظام تعلیم سے نکلنے والے مذہبی رہنماؤں کے ذریعے سے کے ہاتھوں انسانیت تباہ ہوگی. ججز کے ہاتھوں انصاف کا قتل ہوگا. نظام تعلیم کی تباہی قوم کی تباہی ہے. جب نظام تعلیم اور تعلیم غلط ہوگی، بگڑا ہوگا، گھٹیا ہوگا، تو پورا سماج اور معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا. واقعی جملوں میں وزن ہے، لیکن اس میں میں محسوس کرتا ہوں کہ ادھورا پن ہے. دینی نقطہ نظر سے، مذہبی اعتبار سے اس میں اضافے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ معیار تعلیم، نظام تعلیم کا معیار گرنا یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ تعلیم کا، علم کے حصول کا مقصد اگر بدل جائے تب بھی تباہی آتی ہے. معیار تعلیم اسی وقت گرے گا جب آدمی کی نیت اور اس کی مقصدیت تباہ ہو جائے. اچھائی اور خیر کی بجائے مادہ پرستی یا گھٹیا قسم کے مقاصد اس کے سامنے ہوں. اب یہ مقصد ایک آدمی کے ذہن و دماغ میں علم کے حصول کا یا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے صحیح مقصدیت، جذبہ صادق کہاں سے پیدا ہوگا؟ اگر ہم دینی زبان میں دیکھیں، اور اوور ورلڈ بہت سارے غیر مسلموں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ بہت سارے مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ بعض غیر مسلم یا بڑی تعداد تو ہم کو خیر کی نظر آتی ہے. لیکن اگر ایک آدمی صحیح عقیدہ، صحیح دین کا حامل نہیں ہے تو وہ کتنا بڑا بھی عالم ہو جائے، وہ ایک ناحیے سے جاہل ہے. اس کی تعلیم کو صحیح راستہ دینے والا مزاج، مقصد، راستہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. بہت بڑا ڈاکٹر، انجینئر ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، پیدا کرنے والے نے ہم کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا. ہماری زندگی کا سفر گزارنے کے لیے صحیح راستہ،
صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے کون سا منہج اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے، وہ اگر یہ نہیں جانتا تو علم ہونے کے باوجود وہ جاہل ہے۔ دو باتیں ہیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، علم کا ہونا، علم کا صحیح راستے پر ہونا، اور صحیح علم کا ہونا۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے علماء ہیں ڈگری یافتہ ہیں، ڈگری یافتہ بھی ہیں لیکن جاہل ہیں۔ یہ میں نہیں، قرآن کہتا ہے، کئی مرتبہ میں پیش کر چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ روم میں فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ علم رکھتے ہیں۔ دیکھیے علم نہیں رکھتے اور علم رکھتے ہیں، دونوں جملہ کہا قرآن نے، یہ دونوں بدل مبدل منہ ہے عربی قاعدے کے حساب سے، ایک ہی ہے۔ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ علم رکھتے ہیں اور فوراً بات کہتا ہے کہ علم نہیں رکھتے۔ تو علم نہیں رکھتے کس اعتبار سے اور علم رکھتے ہیں کہ کس اعتبار سے، اللہ نے آگے وضاحت کی کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، علم رکھتے ہیں دنیا کی کچھ ظاہری چیزوں کا۔ ایک آدمی دنیا کی کتنی بھی ڈگری حاصل کر لے وہ کچھ ہی ہوگا، سمندر کی بوند سے بھی کم ہوگا اللہ کے علم اور حقیقی علم کے مقابلے میں۔ تو دنیا کے کچھ ظاہر کو جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن وہ آخرت سے غافل ہیں۔ تو دنیا کو جانتے ہیں اس اعتبار سے علم والے کہلا رہے ہیں، آخرت کو نہیں جانتے اس اعتبار سے جاہل کے جاہل ہیں۔ یہ قرآنی معیار ہوا کہ صحیح علم یا حقیقی علم اگر نہیں ہے تو آدمی عالم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل کی اس میں صرف یہ نہیں کہا پڑھیے، شرط لگائی کہ اس پڑھنے کو مقید کیا گیا، قید لگائی گئی، اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ یعنی آپ کو پڑھنا ہے تو صحیح عقیدہ، صحیح نہج اور اپنے خالق و مالک کو بھول کر علم حاصل نہیں کرنا، ورنہ خود علم گمراہ ہو جائے گا۔ آج ہم اس اعتبار سے جائزہ لیں دنیا کا، اپنے گھر سے لے کے عالمی سطح تک، ہاں بڑی بڑی ڈگریاں جن کے علم اور ترقیات کو دیکھ کر کے دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، آسمانوں میں پرندوں کی طرح انسان اڑ رہا ہے، ستاروں پر فضاؤں میں کمندے ڈال رہا ہے، ہاں پانی میں مچھلیوں کی طرح تیر رہا ہے، لیکن اس انسان کو انسان کی طرح جینے کا سلیقہ، زمین پر چلنے اور رہنے کا سلیقہ نہیں معلوم، کس کا کیا حق ہے یہ نہیں جانتا، چین سکون اطمینان سے محروم تر ہوتا جا رہا ہے۔ آج دنیا کا کوئی خطہ اور علاقہ، انسانی بستی اور معاشرہ ایسا نظر نہیں آتا جہاں مسائل کا انبار نہ ہو، چین کی نیند آرام سے انسان سوتا ہو، طاقتور جنگل کے قانون کی طرح کمزور کو نگل رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، حکومت کے محکمے، ججز، عدالتیں، اب یہاں سے لوگوں کو امید ہی نہیں ہے انصاف کی۔ ہاں ڈاکٹرز کا کیا معاملہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں، انجینئرز، پروفیسرز اور تعلیم کے ادارے، دنیا میں ایک تو عام جہالت ہے، ہمارے یہاں جو تعلیمی ادارے ہیں درسگاہیں کہلاتی ہیں، وہاں کیا سپوزیشن ہے میں سمجھتا ہوں کوئی وہ ناواقف نہیں ہے، اخبارات میں مراسلے اور مطالبے آپ پڑھ رہے ہیں، ہاں ٹیچرز کی تقرری کے لیے صلاحیت، ایبیلٹی، قابلیت، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کون زیادہ بہتر ہوگا، تعلیمی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاقی حیثیت کیا ہے، اس سے زیادہ معنی یہ رکھتا ہے کہ کوئی کتنا پیسہ دے گا۔ ہاں ہمارے یہاں ایک کامن بات ہے، اس سے پہلے بھی شاید ذکر آیا تھا، مینجمنٹ کے لوگ جب تک گورنمنٹ کی ایڈ یا تنخواہ اس کے معیار کی نہیں مل رہی ہے تو صلاحیت والے غریب اساتذہ ان کو مل جاتے ہیں، 4 سال 5 سال 10 سال پڑھا لیا، جب ایڈ ملنے لگی تو پھر اس کو نکال کے مختلف بہانے سے کہ وہ ناقابل ہے اپنے رشتہ دار اور خاندان کے آدمی کو لگا دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات، تعلیم کا تمغہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، ہاں اسٹیج پہ آتے ہیں لوگ کہ معمار قوم ہیں اور فلاں ہیں اور ڈھما ہیں، لیکن ایک کے جی کا کوئی بچہ غریب اگر مزدور کا بچہ چلا جائے تو ان کی متعینہ فیس سے کم کے بغیر وہ داخلہ نہیں لیتے۔ میں اپنے کتنے واقعات بتاؤں، ایک جگہ ایسے ہی ایک مینجمنٹ کے لوگوں سے باہر راجستھان میں ملاقات ہوئی، بڑی اپنی تعریفیں خود کیے جا رہے تھے، قوم کے لیے ہم نے یہ کیا، غریب بچوں کے لیے کیا۔ تو میں نے پوچھا ان سے کہ غریب بچوں کے لیے جو آپ نے کورس شروع کیا، شارٹ ٹیکنیکل کورس، کیا اس میں کوئی ایک دم مفلوق الحال یتیم یا ایسا کوئی بچہ آتا ہے تو آپ اس کو بغیر فیس کے یا کنسیشن کے ساتھ جو آپ کو داخلہ دیتے ہیں؟
انہوں نے بار بار جواب ٹالا، آخر میں تھوڑا ناراض ہو گئے، لیکن اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ دیگر لوگوں کی طرح یہ بیان کرنا الگ ہے اسٹیج پر لوگوں کو، قوم کے لیے، ملت کے لیے، کوئی قوم ملت کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے۔ یہ اسکولیں نہیں ہیں، درس گاہیں نہیں ہیں، دانش گاہیں نہیں ہیں، یہ ڈگری کی دکان ہے، تعلیم کی دکان ہے۔ جیسے کرانہ دکان پہ گیہوں، چاول اور دوسری چیزیں ملتی ہے، یہاں ڈگری ملتی ہے۔ ان کو قوم کے مقصد سے، قوم کی ترقی سے، ان کے بڑھاوے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور جب تعلیم کے درسگاہوں کے مراکز کا یہ حال ہے، جو لوگ علم کا بزنس کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، میں نے جو کہا یہ ساؤتھ افریقہ کی یونیورسٹی پہ کہ نظام تعلیم کو گرا دو تو قوم تباہ ہو جائے گی، اور نظام تعلیم کو گرانے کا بنیادی سبب کیا ہے؟ مقصد تعلیم کو بگاڑ دو۔ آج ہم دیکھ لیں مقصد تعلیم، کوئی میں صرف درسگاہوں کو یا ڈاکٹرز کو ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں کامن، آپ اخبار اٹھائیے، مبارکباد آتی ہے، سیٹ نیٹ فلاں اور فلاں کے امتحان میں اتنی مارکس حاصل کر لیے۔ اب میں نے کبھی نہیں دیکھا، ہاں حفاظ کے لیے ہمارے آتی ہیں، اور اس لیے نہیں کہ وہ علم اور قرآن کی اہمیت ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے یہاں کچھ غلط فہمیاں ہے کہ گھر میں ایک حافظ ہو جائے گا تو اتنے لوگوں کو جنت میں ایسے ہی لے کے چلا جائے گا۔ یہ ہمارے یہاں کچھ غلط باتیں بھی مشہور ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، گھر میں ایک حافظ بنا لیں۔ ہمارے یہاں سیٹ لوگوں کے گھر میں اکثر حافظ مل جاتے ہیں۔ قرآن حدیث کی تعلیم کا شوق ہے، صحیح مقصد ہے نہیں، شارٹ کٹ جنت کا، کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں، ہاں ایک حافظ بنا لے میں 10 لوگوں کے لیے جنت میں ریزرویشن کر لیا۔ ایسی بہت سی غلط فہمیاں غلط تعلیم کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ علم کا نہ ہونا اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ کو علم ہے لیکن غلط علم ہے، آپ حدیثیں جانتے ہیں لیکن جھوٹی حدیثیں جانتے ہیں، ضعیف حدیثیں جانتے ہیں، بدعت کو دین سمجھ رہے ہیں۔ یہ علم نہیں ہے، یہ جان کر بھی آپ جاہل ہیں، اور ایسی جہالت آج کامن ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ عوامی سطح پر بھی ہمارے یہاں تعلیم کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کے دنیاوی مقصد کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس ڈگری کو لے کر بچہ یہ پڑھے گا تو یہ بنے گا، سرکاری ملازم بنے گا، ہاں اتنا کما لے گا، اس کی یہ حیثیت ہوگی، مولوی بنے گا تو کیا کمائے گا، مسجد میں امامت کرے گا، ہاں تو ہر کوئی اس کا سیٹ رہے گا، مسجد کا ہر مصلی، کوئی کچھ بھی بولے تنقید کرے اس کو فرشتہ بننا پڑے گا۔ جہاں کوئی غلطی ہوئی، دوسرا جو ہے زنا کرے، چوری کرے، سود کھائے، حرام کھائے، ٹرسٹی صاحب کر لے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں امام صاحب کو نظر اٹھا کے بھی کسی غلط چیز کی طرف دیکھنا نہیں ہے، کہیں گناہ صغیرہ کا بھی ارتکاب ہماری نظر میں آ گیا تو امامت کے لائق نہیں، اور ہم کبیرہ کرتے رہے۔ یہ کامن بات ہے۔ جو قوم کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں جو ذمہ دار ہیں، اور یہ مت سمجھیے کہ میں کسی خاص کو کہہ رہا ہوں، ہم میں سے ہر شخص کو کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہر شخص کہیں نہ کہیں اوپر ہے، دوسرے کچھ نیچے ہیں۔ ہمارے یہاں معیار کیا ہے کسی چیز کو پرکھنے کا، انتخاب کا، ترجیح دینے کا؟ ہاں قرآن کا عالم، اس کی کتنی مبارکباد بنتی ہے، کوئی عالم آتا ہے اس کو کتنے جلسے ہوتے ہیں، پھولہار ہوتا ہے، ISI افسر، فلاں افسر۔ میں سوچتا ہوں مقصدیت کیا ہے اس کے سامنے؟ چلیے ایک بن گیا، بہت سارے IAS افسر کتنا قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں، کہاں گئے وہ جو چند پرسنٹ بھی جنہوں نے ڈگریاں حاصل کی، قوم نے جشن منایا، مبارکبادیں دی، استقبالیہ دیا، کہاں ہیں؟ یہ مولوی علماء دینی خدمت کرنے والے کچھ تو نظر آتے ہیں مساجد میں، مدارس میں، تقریروں میں، وعظ و نصیحت میں، جن کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جبکہ سب سے اہم علم یہ ہے، انبیاء کی وراثت ہے دینی تعلیم۔ دینی تعلیم، یہ دو باتیں، دو تین موضوع اکٹھا ہے، ایک دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم۔ اسلام نے ہر نفع پہنچانے والے علم کی تعریف کی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اس کی ترغیب دی ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز کہ اگر آپ انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، فلاں بن رہے ہیں، ڈھیما بن رہے ہیں، اگر توحید آخرت نہیں جانتے تو سب کچھ جان کر بھی آپ جاہل ہیں شریعت کی نظر میں۔ تو آپ جو بھی بنے، کم سے کم دین کی بنیادی تعلیم لازم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہمارے یہاں بچہ بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کا مطلب بڑے بڑے بھی نہیں سمجھتے۔ ہاں کل ہمارے ایک دوست نے بتایا، کلاس میں ایک سوال کیا، ہاں کہ توحید کیا ہے؟ ہاں
کہا 120 بچوں کی طلبہ کی کلاس تھی، اور بتایا کہ توحید کا اس سوال کا جواب ایک بچے سے، خاموش، ایک بچے نے بھی جواب نہیں دیا. ان کے لیے یہ آشنائی یہ تھی 120 بچوں کی کلاس اور اونچے لیول کی، ہائر سیکنڈری جو بھی ہے، ہاں، اس لیول کی بچے کو توحید کیا ہے اس کا جواب نہیں معلوم. اور جمعہ کے خطبے میں اور ہمارے ہاں درس تقریر میں، کتابوں پہ، سوشل میڈیا پہ لوگ قابلیت بتاتے ہیں کہ یہ اہل حدیث توحید 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 کرتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہاں کرنا بھی چاہیے اور اس پر فخر کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جو توحید توحید نہیں کرتا وہ غلط ہے، اس لیے کہ سارے انبیاء توحید توحید کرتے تھے. توحید نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اور توحید ہے تو سب کچھ ہے. اور ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم. ہم تعلیم دلا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، استقبالیہ کر رہے ہیں، ہاں یہ پاس کر لیا، فلاں جگہ نوکری حاصل کر لی. ہماری بچیوں نے اتنی، میں اس کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، ڈگریاں بانٹی جا رہی ہے، اسکول چلائے جا رہے ہیں، لوگ تمغے اور ہار اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں. وقت کے سر سید سے کم کوئی ہے ہی نہیں ہمارے اسکولوں کے مینجمنٹ میں. لیکن یہ سر سید صرف دنیا کھانے والے ہیں. ڈونیشن حرام، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. یہ قابلیتوں کو خریدتے بیچتے ہیں قوم کی، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. ایک آدمی اگر ذاتی طور سے کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کو ذات کو نقصان پہنچتا ہے، وہ گنہگار ہے. لیکن تنہا یہ قوم کے مجرم ہیں جو پوری قوم کو تباہ کر رہے ہیں، تعلیمی سسٹم کو بگاڑا. جو میں نے کال پیش کیا یہ غیر مسلم کا ہے شاید، جو پوری قوم کے لیے نقصان دہ قسم کے لوگوں کو پاس کر رہے ہیں، غلط ٹیچرز کو اپائنٹ کر کے پوری کلاس کے مستقبل کو خراب کر رہے ہیں، قوم کے ہونہار طلبہ کی صلاحیتوں کو ختم کر رہے ہیں. ان کو ان کا پیسہ چاہیے، ٹیچرز اپنے حساب کے، طلبہ اپنے حساب کے. سچ بولنے والا نہیں چلے گا، تنقید کرنے والا نہیں چلے گا، اصلاح کرنے والا نہیں چلے گا. یہ صرف اداروں میں نہیں، سماج میں، مسجد میں، ہر جگہ دکھائی دیتا ہے. یہ لوگ نفس کے لیے جی رہے ہیں. یہ لوگ علم اور تعلیم کے مقصد سے، توحید سے محروم ہیں. توحید ہوتی تو مقصدیت ہوتی، منہجیت ہوتی، اللہ رب العالمین کے لیے، آخرت کے لیے عمل ہوتا. اب اس تناظر میں مجھے بہت افسوس ہے کہ محدود وقت ہوتا ہے اور اس موضوع کے بھی کئی پہلو ہیں. ہاں، صرف اگر علم اور عالم کی اہمیت بتائیں تو کئی جمعہ درکار ہے. میں نے کچھ اشارے کیے، غور کیجئے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں نظام تعلیم کو لوگوں نے لپیٹ دیا ہے، بہت خراب ہے. تعلیم کی بیداری کا اور تعلیم کو حاصل کرنے کا، ڈگریوں کے حصول کا جو شور نظر آتا ہے، وہ میں تعلیمی بیداری ہرگز نہیں ہے. لکھ لیجئے، ہمارے یہاں تعلیمی بیداری ہے ہی نہیں. یہ دنیا داری ہے، دنیا داری کی بیداری ہے، علم کی. کیوں؟ علم کو حاصل کرنے کے لیے جو راستے ہیں، جو مقصدیت ہے، وہ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. عالم اور علماء کی کیا قیمت ہے، علم کی کیا اہمیت ہے، علم کے کیا مقاصد ہیں؟ کیا ان ڈگری یافتہ لوگوں میں یہ بات نظر آتی ہے یا یہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے؟ اللہ اور رسول کی زبان میں صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نصوص پیش کر رہا ہوں، کچھ سلف کے اقوال. ہاں، ان میں غور کیجئے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے، تعلیم نہ ہونے کا نتیجہ اور تعلیم کے غلط ہونے کا نتیجہ. یہ الگ الگ موضوع ہے، لیکن میرے پاس الگ الگ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. آپ صرف نصوص کی روشنی میں اور ان کی تشریحات کی روشنی میں غور کیجئے. مختصر سے کم وقت میں زیادہ باتیں سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میں نے آیت پڑھی تھی ابھی، تعلیم کا ایک مقصد، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا، نکالا، پیٹ سے پیدا کیا. جب پیدا ہوئے، لا تعلمون شیئا، اس حال میں تم کو کچھ بھی علم نہیں تھا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے سادہ ہوتا ہے، کچھ علم نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بزرگوں کی عظمت شان اور نہ جانے کیا کیا بنانے کے لیے، جیسے ہندوستان پاکستان کا جو اسلام ہے، وہاں اللہ سے زیادہ بزرگوں کی عظمت بتائی جاتی ہے. فلاں بزرگ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، پیدا ہوئے تو اتنا قرآن یاد تھا، ان کی والدہ کو جتنا قرآن یاد تھا ان کو بھی یاد تھا. ولادت کے ساتھ ہی حافظ پیدا ہوئے کچھ اور اس پر جھگڑا کر لیں گے کچھ لوگ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب پیدا ہوئے تم تو کچھ علم نہیں تھا، علم نہیں تھا پیدا ہونے کے وقت. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ سورہ نحل کی آیت ہے. اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنایا، سننا، دیکھنا، غور و فکر کرنا. علم کے حصول کے یہی آلات دیے اللہ نے.
تو اللہ نے پیدا کیا تو علم نہیں تھا، لیکن اعلی تعلیم تھا، حصول علم کا ذریعہ تھا. کیوں کیا یہ؟ قرآن کا ایک مقصد کہ آپ ان ذرائع کو استعمال کر کے علم حاصل کریں، اور علم حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. شکر گزار اللہ کی نعمت کا دل سے اعتراف کرنا کہ یہ اللہ نے دیا ہے، زبان سے قبول کرنا، اقرار کرنا، اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا اللہ کے بتائے ہوئے اصول، ضابطے اور ہدایات و احکام کے مطابق. کیا تعلیم کا یہ مقصد ہم کو دکھ رہا ہے؟ تفسیر کیے بغیر دوسری آیت اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں فرمایا، سب کو یاد ہوگی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. اس کا معنی اور زیادہ واضح اس طرح سمجھ میں آئے گا کہ جو جتنا علم والا ہوتا جائے گا اللہ کا ڈر اس کے اندر اتنا پیدا ہوتا جائے گا. ایک تو آپ اس کے سلسلے میں صحابہ، تابعین، تفسیر ابن کثیر اور دوسرے موثور تفسیرات میں دیکھیے، صحابہ اور سلف کے اقوال ہل جائیں گے. ان کی باتوں کا خلاصہ اگر نکالیں تو علماء کی قسمیں، ایک وہ ہے جس کے پاس معلومات ہے لیکن ایمان، اللہ کا ڈر اور خشیت نہیں ہے. تو ہمارے بعض صحابہ کرام اور سلف کہتے ہیں کہ ایسا آدمی عالم نہیں ہے قرآن کے اعتبار سے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہی نظر آئے گا. ڈگری یافتہ لوگوں کی بھیڑ میں بھی عالم بہت کم ہیں. پہلے تو بہت سے لوگ جاہل ہیں ہی، علم کا شوق ہی نہیں ہے، مدرسے میں نہیں جا سکے، بولتے ہیں کہ ہم غریب تھے، یہ تھے. درس قرآن، درس حدیث ہوتا ہے، وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں. علم کا شوق، سب سے اہم علم کا شوق نہیں ہے. یہ علم تمام علوم کی بنیاد ہے، جڑ ہے، اصل ہے، جو قرآن و حدیث کا علم ہے. اور یہی ہمارے نزدیک سب سے غیر اہم ہے. اتنا کافی ہے کہ جہالت کا دور دورہ ہے ہمارے سماج اور علمی بیداری ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں بیٹھنے والوں میں بھی کچھ سب شوق والے ہو ضروری نہیں ہے، کچھ تو عادتاً بیٹھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو شوق دے. درس قرآن، درس حدیث، کتابوں کا، علماء کی مجلس کتنی اہمیت رکھتی ہے ہمارے نزدیک. سلف میں پڑھیے، حیرت زدہ ہو جائیں گے. بقی ابن مخلد باہر سے آئے، امام احمد بن حنبل جو ہے وہ نظر بند کر دیے گئے تھے. اب پہنچے تو سپاہی کھڑے ہیں، دستک دیا، دروازے پہ آئے، کہا میں اتنی دور سے آیا ہوں آپ سے حدیث کا علم لینے. کہا دیکھ رہے ہو میں نظر بند ہوں. کہا کوئی بات نہیں، میں روز جیسے آج آیا ہوں روز بھکاری بن کے بھیک مانگنے آؤں گا آپ کے دروازے پہ. اب دروازہ کھولنا، ایک حدیث دو حدیث جو سنا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں سمجھا دی، کھڑے کھڑے میں کچھ سن لوں گا. کہا یہ ٹھیک ہے. کئی مہینہ کئی 100 حدیثیں غالباً سیکھی. امام مالک سے ان کے ایک شاگرد نے کہا، انہوں نے کہا کہ امام مالک نے حکم دیا ان کو کہ ایسا ایسا کرو. تو کہا پہلے حدیث سنائیے. انہوں نے پھر کہا کہ عبارت پڑھو. کہا نہیں، پہلے آپ حدیث سنائیے. امام مالک کئی مرتبہ کرنے کے بعد اپنے ایک شاگرد کو بلاتے، ان کو باہر لے جاؤ اور ان کو درے مارو، 15 درے. 15 مرتبہ جیسے ہمارے یہاں چھڑی مانی جاتی ہے ویسے مارے گئے. واپس لائے تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ نے مجھ پر ظلم کیا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، چھوڑوں گا نہیں. تو امام مالک نے کہا اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ کہا جتنے درے مارے گئے اتنی حدیث سنائیے. امام مالک نے 15 درے مارے گئے تھے، 15 حدیث سنائی. تو اس کے بعد ان کے شاگرد نے کہا کہ آپ اور درے مروائیے اور حدیث سنائیے. امام مالک ہنسنے لگے اور کہا جاؤ. یہ میں ہلکا پھلکا دو چار ایسے بھرے پڑے ہیں واقعات، حیرت انگیز آپ کو ملے گا. ایک عالم کے پاس نماز پڑھنے مسجد میں آئے، وہاں سے شاگرد، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسا بعض تابعین نے کیا، گھر تک ساتھ جاتے تھے کہ اس درمیان میں کوئی حدیث سنا دیں گے. اب ہمارے یہاں تو حدیث کی کیا اہمیت ہے، اور گوگل بابا، گوگل پہ جو ہے صحیح ضعیف کی تمیز کے بغیر ہمارے یہاں اب موبائل پہ لوگ دیکھ لیتے ہیں سب. ضرورت پڑی تو مزے والی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں، ضرورت پڑی تو حدیث. مولوی کی کیا ضرورت ہے، بغیر معلم کے علم نہیں آتا. لکھ لیجئے، اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، علمہ شدید القویٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر استاذ کے نہیں پڑھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استاذ بنایا صحابہ کے. اور اللہ کے رسول نے کہا تم پہنچا دینا، قرآن ایسی دے نہیں دیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. خیر ایک الگ موضوع ہے، موضوع در موضوع علم سے متعلق بہت سارے مباحث ہیں جس کی آج ہمیں شدید ضرورت ہے، اور ہم اس سے بے نیاز بیٹھے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم بہت علم والے ہیں جبکہ جاہل ہیں. اگر یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ہم جاہل ہیں تو یہ ایک علم ہوگا. آج ہمارے سماج، معاشرہ
اسکول چلانے والے ٹرسٹیان، ذمہ داران، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ جاہل ہیں. یہ جان جائے تو ایک علم کا راستہ کھل جائے گا. بہت سے لوگ ایک ڈگری لے لی سمجھتے علم والے ہیں، علم کی ناقدری، علماء کی بے عزتی کرتے ہیں. یہ خود جاہل ہے. جو علم کی قدر نہیں کرتا وہ کیا تعلیم کی خدمت کرے گا؟ جو علماء کی بے عزتی کرتا ہے وہ علم کو بڑھاوا دینے والا ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ یہاں بات تھی آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اللہ سے اس کے عالم بندے ڈرتے ہیں. جو اللہ کو جتنا پہچانے گا، آخرت کو جتنا جانے گا، اللہ کی کائنات کی حقائق کو جتنا جانے گا، اللہ کے دل کا خوف اتنا زیادہ اس کے دل میں ہوگا. اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو نیک بنے گا، گناہ سے بچے گا، دوسروں پر ظلم نہیں کرے گا. ہمارے ہاں تعلیم کی ڈگری کے ہولڈر جو ہے، تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں، دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کا مال کھا رہے ہیں. ڈاکٹر بے مروت ہے، بغیر پیسے کے زچگی مرنے والی عورت کے بچے کی ولادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپریشن پیسہ رکھنے کے بعد کرے گا، اس سے کم پیسہ نہیں ہوگا. ہاں، اللہ کا ڈر ہے اسے، وہ عالم ہے. قرآن کے حساب سے تو ایسا آدمی عالم نہیں ہے جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہر انسانی مروت نہیں ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو کہاں سے اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ دیکھیے، جائزہ لیجئے. اس اعتبار سے ہمارے سماج میں عالم زیادہ ہے یا جاہل زیادہ ہے؟ ہاں، غور کیجئے. قرآن کی آیت، ایک اور علم کا مقصد، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت سے ایک طائفہ آئے، چھوٹی جماعت نکلے شہر سے. نفور کہتے ہیں جہاد کے لیے نکلنا، یہاں علم کے لیے کہا گیا. ہاں، کیوں نکلے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں فقاہت حاصل کرے، دین کی سمجھ، قرآن و حدیث دین کی سمجھ. وہ نہیں جو ہمارے ہاں فقہ لوگ کرتے ہیں. ہاں، اور پھر باقرہ، طلاق، نکاح، اور ان میں ایسے مسائل جس کا وقوع بھی نہیں ہوا، شرمگاہ کی سائز ناپتے رہتے ہیں. وہ فقہ نہیں ہے، بکواس ہے. قرآن حدیث کے فہم کو فقہ ہے، اور جو قرآن حدیث پڑھے گا وہ فقہ کو جانے گا. جو قرآن حدیث پڑھتا ہی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو فقیہ کہتے ہیں آج کل. یہ بھی جہالت ہے. ہاں، مقلد تقلید جہالت کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول کے منبر پہ ہوں، مسجد میں ہوں، ہاں، بڑی ذمہ داری سے باتیں کہہ رہا ہوں. چبھ رہی ہوگی اس لیے کہ ہمارے جہالت کی بنیاد پر ہم نے جو چیزیں دین سمجھ رکھی ہیں وہ الٹا سیدھا دین ہے. تقلید جہالت ہے. ہمارے یہاں علامہ القاب لگ رہے ہیں اور کہتے ہیں مقلد ہے. میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، سوال اٹھایا کہ ایک طرف شیخ التفسیر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، فقیہ ہیں، اتنے بڑے ڈاکٹر، اتنے بڑے انجینئر، اتنے بڑے فلاں، اور دوسری طرف کہتے ہیں مقلد ہیں. کیوں تقلید کرتے ہیں؟ بولتے ہیں ہم قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے. تو پھر آپ عالم کیسے؟ کائے کے عالم ہیں آپ؟ جو قرآن حدیث کو نہیں جانتا وہ عالم کہاں ہے؟ فلاں نے یہ کہا، ڈھیما نے یہ کہا، شیکسپیئر نے یہ کہا. یہ علم ہے؟ انفارمیشن ہے، علم نہیں ہے. معلومات ہے لیکن آپ عالم نہیں ہیں. اصل علم قرآن و حدیث ہے. اور سارے علوم، ایک بحث تھی نا کہ بھائی کون سا علم، جتنے علوم نافع ہیں سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہے قرآن حدیث. جادو جیسے علم جو نقصان دہ ہیں وہ حرام ہے، لیکن سب سے اہم علم علم دین ہے. علوم نافع وہ ہے جو دین کے، دنیا کے انسانی خدمت کریں، دنیا کے مقاصد جو انسان کی پیدائش کے مقاصد ہیں اور زندگی کے مطالب ہیں ان کو پورا کرے، اور دین کے مقاصد پر میں مددگار ہو. اگر کوئی علم ایسا ہے جو دین میں مددگار نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ علم پسندیدہ نہیں ہے. یہ میں نے بتایا، علم کا ایک مقصد خشیت پیدا ہوگی، علم کا ایک مقصد شکر گزار بنے گا، علم کا ایک مقصد قرآن کی اگلی آیت میں نے کہا کہ جب یہ دین میں فقاہت حاصل کرے تو کیا ہوگا؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ جب علم حاصل کر کے اپنے قوم کی طرف لوٹے تو ان کو ڈرائے، انذار کرے، ان کو خوف زدہ کرے. اب ہمارے ہاں یہ علماء کی بات ہو گئی، بہت سارے علماء ہیں، لیکن آپ دیکھیے شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، خرافات ہو رہی ہے. اسلام کے نام پہ ایسے تہوار منائے جا رہے ہیں جو اسلام سے تعلق رکھتے ہی نہیں، وہ اسلام ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں بہت سارے علماء ہیں، مسجد گھر گھر، خاموش ہیں. وہ علماء ہے کیا؟ بدعت ہو رہی ہے چپ ہے، شرک ہو رہا ہے خاموش ہیں، غلط کام ہو رہا ہے آنکھیں بند کر لی. سیٹھ صاحب جہاں وہ کام کرتے ہیں، جس ٹرسٹی کے ضمن میں کے انڈر میں مسجد میں کام کر رہے ہیں، وہاں وہ سود کھا رہا ہے، سودی لین دین کر رہا ہے. ٹرسٹی صاحب اس کو کہہ رہے ہیں مصلحت ہے، کچھ کہیں گے سود پہ تقریر کر دیں گے تو ٹرسٹی صاحب ہم کو نوکری سے نکال دیں گے.
انذار والا مقصد حاصل ہو رہا ہے. یہ میں نے کچھ اشارے کیے ہیں. ایسی بہت سی مصلحتیں ہیں سماج میں, جماعتوں میں. کہاں جھگڑے نہیں ہیں, آج اختلافات نہیں ہیں, مسائل نہیں ہیں, اور جو غلط ہے وہ غلطی پر قائم ہے, جو ظلم کر رہا ہے وہ ظالم کا ظالم ہے, اور سب کے مددگار ہیں. مولوی صاحب اور عوام ہم کیوں پڑھیں, یہ بھی اچھا اور وہ بھی اچھا. تو آپ اپنے آپ کو عالم کیوں کہتے ہو, مومن کیوں کہتے ہو؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر والا فریضہ لپیٹ کے رکھ دیا, اس کے بغیر قوم زندہ نہیں رہ سکتی. جہاں یہ بالکل ختم ہو جائے گا اللہ کا عذاب آئے گا, قوم تباہ کی جاتی ہے. قرآن حدیث کی بہت سی دلیل ہے. جس قوم میں غلط کو غلط کہنے کا رواج ختم ہو جائے وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب نے پوچھا تھا نا کہ کیا ہم ہلاک ہوں گے؟ انہلک وفینا الصالحون, ہمارے درمیان نیک لوگ تب بھی ہلاک ہوں گے. کہاں؟ ہاں, نیک لوگوں کے رہتے ہوئے ہلاکت آئے گی. اذا کثر الخبث, جب خباثت عام ہو جائے گی. خبث عام ہو, خبث کی تفسیر کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا زنا عام ہو جائے گا, کچھ لوگوں نے کہا حرام کھانا, کچھ لوگوں نے کہا فسق و فجور گناہ. یہ عام ہے, اس میں سب آ گیا. اور یہی معنی ہے کہ جب گناہ عام ہو جائے لوگ ٹوکنا روکنا بند کر دیں. ہاں, اب علماء ہیں, علماء کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد, ڈگری لینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ انذار کرنا ہے, ڈرانا ہے. کس کو؟ جو اللہ کا نافرمان ہے, جو مشرک ہے, جو بدعتی ہے, خرافاتی ہے, حرام کام کرنے والا ہے, منکرات کا ارتکاب کرنے والا ہے سر عام, اس کو روکنے ٹوکنے والا. صرف چھوٹے لوگوں کو نہیں کہ آپ کے انڈر میں جو ہے اس کو آپ غصہ بتائیں, مزدور کے ساتھ سختی کریں, بیٹے اور بیوی پر ظلم کریں, لیکن سیٹھ صاحب کر رہے ہیں تو خاموش. وہاں انذار کا فریضہ ختم. ہاں, ہم کو یہاں الگ الگ قسم کے لوگ عوام میں بھی نظر آئیں گے. صرف علماء کی بات نہیں ہے کہ برائی کے ساتھ بھی لوگوں کی چاپلوسی کرتے ہیں. ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. یہ سب جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں نا, افسوس ٹائم نہیں ہے. ان سب چیزوں سے مل کر معاشرے میں ہر طرف انارکی ہے, بے قاعدگی ہے, ظلم ہے, لوٹ کھسوٹ ہے, کمزور کے ساتھ ظلم در ظلم ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں, یہ میرا ایمان ہے, یقین ہے, آپ کو بھی ہونا چاہیے. قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارے سماج میں یہ ظلم ہو رہا ہے تو اوپر اللہ نے ایسے لوگوں کو مسلط کیا جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں. قید خانے میں موت, ابھی ایک آج کی خبر ہے, عمل نیر میں وہ جو چلا گیا, کیا تفصیل ہم نہیں جانتے, لیکن یہ ہوتا رہے گا. مسجد ٹوٹی, ہاں ابھی بنارس کی گیان واپی مسجد کا نمبر ہے, مصیبت آنے والی ہے, آئے گی. قوم کے سوداگروں نے سودا کر رکھا ہے, بظاہر ایسی علامتیں دکھائی دے رہی ہے. مسجد جا رہی ہے, ہم لوگ ذکر ہوتا ہے, کچھ خبریں سنتے ہیں, تھوڑی دیر گزر جاتا ہے, بھول جاتے ہیں. ہمارا نوجوان موبائل میں مست ہے, ہاں جہالت پر نازا ہے. ہمارے بزرگ سمجھتے ہیں کہ جنت ہم نے ریزرو کر لی. ایک آدمی بدعتی مخصوص قسم کا دین اختیار کر کے جنت کا شارٹ کٹ مولوی صاحب سے سن لیا. اب اس کے بعد وہ حرام کھا رہا ہے, سود کھا رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, ہاں اسکولیں چلا رہا ہے, وہاں ڈونیشن لے رہا ہے, قوم میں بھی عزت سفید پوش ہے, اور حرام خوری بھی کر رہا ہے. حرام خوری کے ساتھ لوگ عزت دے رہے ہیں. یہ لوگوں کی جہالت ہے. اسٹیج پہ ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے, عزت دی جاتی ہے. میں نے کئی مرتبہ کہا کہ کرانہ دکان والے کے بھی پھلہار کیجیے, وہ بھی دکان چلا رہا ہے, یہ بھی دکان چلا رہا ہے, اسکول والے بھی دکان چلا رہے ہیں. کوئی خادم وادم نہیں ہے دین کا. ان اسکولوں سے نکلنے والے کتنے خدام پیدا ہو رہے ہیں, قوم کی کتنی ترقی ہو رہی ہے, قوم کا تعلیمی معیار کتنا بلند ہو رہا ہے, کتنے اچھے ڈاکٹرز, انجینئرز پیدا ہو رہے ہیں, علماء پیدا ہو رہے ہیں. بات پھیل رہی ہے, وقت بہت بلکہ زائد ہو جائے گا. میں یہاں کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک, یہ تیسری آیت میں نے پیش کی کہ انذار ہونا چاہیے. لعلکم تشکرون, اللہ نے ہم کو دیا سب عوام کے لیے, غور کر کیا ہم شکر گزار ہیں جو جانتے ہیں اس پر. دوسرا مقصد بتایا کہ قوم کی طرف لوٹ کر اللہ کی خشیت پیدا ہو, علم سے خشیت پیدا ہو. ہم جتنا جانتے ہیں اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں کیا؟ دوسرا سوال. تیسرا کہ انذار ہونا چاہیے. اس سلسلے میں شیخ صابونی, ابو عثمان صابونی 4ویں اور 5ویں صدی کے بہت بڑے عالم ہیں. ان کی کتاب ہے عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث. ان کی ایک عبارت پیش کر رہا ہوں, ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا, وہ حدیث مقصود ہے لیکن ان کی تشریح بھی آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ولا یغرن اخوانی کثرت اہل البدع, کہ میرے میرے بھائیوں کو اہل بدعت کی دنیا میں کثرت دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا میں یہ دیکھیے اس زمانے میں کہہ رہے ہیں
کہ اہل بدعت زیادہ ہیں, بدعت کرنے والے, اس سے لوگ دھوکے میں نہ ہوں. آج کل ہمارے یہاں مزاج بنا ہے نا, ارے عید میلاد اتنے لوگ مناتے ہیں تو کیا غلط ہے؟ اتنے لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں تو غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اتنے لوگ سلیب لٹکاتے ہیں, غلط ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر آپ نے یہ قاعدہ کیسے بنا لیا کہ اتنے لوگ تقلید کرتے ہیں تو صحیح ہے, اتنے لوگ فلاں بدعت کرتے ہیں تو صحیح ہے؟ یہ تعداد مت دیکھیے, ظاہر مت دیکھیے. اور دنیا میں ایک اور بھی دھوکہ بہت بڑا عوام کا دھوکہ کا ہوتا ہے, ارے وہ اتنے اچھا لے گئے, وہ دیہاتوں میں جا کے لوگوں کو نمازی بنا رہے ہیں, وہ فلاں کام اچھا کر رہے ہیں. اگر کسی قوم میں کوئی چیز اچھائی کی ہے, یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ایز اے ہول مجموعی طور سے ٹھیک ٹھاک ہے, اس کا منہج صحیح ہے, عقیدہ صحیح ہے, طریقہ صحیح ہے. اچھی طرح دماغ میں لگا, بہت سے لوگ گمراہی کا شکار ہیں. ایک پروگرام میں بھیڑ بھاڑ دیکھ کے لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. بھیڑ بھاڑ حق اور ناحق کی دلیل ہے. ابھی ہم حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھیں گے, پوری قوم ایک طرف تھی, حضرت ابراہیم اکیلے ایک طرف تھے. تو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں, کہتے ابراہیم غلط تھے, وہ ہو چکا. اس لیے ہمارے سماج میں مشکل پیش آتی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں مسلمان ہوئے, کتنے لوگ انگلی پر گننے والے لوگ تھے, اس وقت آپ غلط تھے کیا؟ لیکن آج ہمارے یہاں کے جو بھیڑ بھاڑ دیکھ کے کرتے ہیں وہ ہوتے تو ظاہر سی بات ہے مخالف ہی رہتے, کیونکہ ان کے نزدیک دلیل نہیں, بھیڑ بھاڑ دلیل ہے. تو یہ بھی ایک اصول ہے. اسی طرح خارجیوں کے بارے میں حدیث میں ہے نا کہ صحابہ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ میں نے بہت بار ذکر کیا ہے دروس میں, کہ صحابہ سے کہا کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے کمتر اور حقیر سمجھو گے, ہاں, ان کے روزے کے سامنے اپنے روزے کو حقیر سمجھو گے, ان کی قرات کے سامنے اپنی قرات کو تم سے زیادہ قرآن پڑھیں گے. تو میں اکثر یہاں سوال کرتا ہوں رک کے کہ اگر آج ایسا آدمی ہم کو دکھے کہ بہت نماز پڑھ رہا ہے, بہت روزہ ہم سے زیادہ پڑھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ آج کی زبان میں اس کو کہتا ہوں, ہمارے یہاں لوگ لائک کریں گے نوجوان فٹ سے. یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, جتنے گمراہ ہیں نا, نئے نئے بلوں سے نکلے ہوئے یہود کے رافضیوں کے ایجنٹ ہمارے یہاں 2 تقریر کرتے ہیں, اور ان کے کچھ چیلے چاپڑے جو ہے یہودی لوگ جو ہے ان کو لگا کے جو لائک کرتے ہیں, ہمارا نوجوان اس کے پیچھے اندھا ہو کے بھاگنے لگتا ہے. یہ جہالت کا نتیجہ ہے, جاہل ہے, جاہل وہ بھی اور ان کے ماننے والے بھی. ہاں, لائک کر دیا. ان کا منہج کیا ہے, ان کے پیچھے مقصد کیا, اور ان کے پیچھے چل کے علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, علم کے دشمن بن گئے. کیا یہ توحید لگا رکھی ہے, کیا علماء کے پیچھے جائیں یہ بزدل ہیں. یہ کچھ ریڈی میڈ قسم کی گالیاں ہیں, برائیاں ہیں جو وہ علماء کو دیتے ہیں, جو یہود نصارہ کی طرف سے ان کو ملی ہے. یہ بیان کرتے ہیں منکرین حدیث, یہ نئے نئے رافضیوں کے ایجنٹ, اور ہمارے یہاں وہی چلتا ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کثرت اور دکھاوے میں جو عبادت ہے, اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو نماز میں تم کو اپنے سے زیادہ دکھیں گے, ہاں, ان سے دھوکہ نہیں کھانا, ملیں گے تو قتل کرنا, اگر مجھے مل جائے تو آج کی طرح ان کا نام و نشان مٹا دوں گا. حضرت علی نے ان سے قتال کیا, جنگ کی. خارجی بہت نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, تو زیادہ نماز روزہ اور فضائل والا یہ دلیل نہیں ہے. شیخ نے اسی کی طرف اشارہ کیا, شیخ صابونی رحمہ اللہ نے, وہ کہتے ہیں کہ کثرت, اہل بدعت کی کثرت اور ان کی تعداد کا وفور زیادہ ہونا, یہ دھوکے میں نہ ڈالے. کیوں؟ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ اِمَارَاتِ اقتراب الساعہ, اس لیے کہ یہ چیز قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ہے. یہ چند اقوال پیش کر رہا ہوں, تبصرے کم سے کم چند قیامت کی قربت کی نشانیوں میں سے. اسی رسول المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اس لیے کہ رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. بخاری, مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث الگ الگ الفاظ سے ہیں, اس کی طرف اشارہ کیا, اور ایک جملہ 2 جملہ اس کا نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من علامات الساعہ واقترابها ان یقل العلم ویکثر الجہل, کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے, قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی. اب یہ سننے کے بعد اس کے الفاظ حدیث کے کئی ہیں, علم گھٹ جائے گا, کم ہو جائے گا. یہ حدیث کی کہ علم کیسے کم ہوگا, علماء کے کم ہونے سے. اللہ علماء کو اٹھائے گا, علم کم ہوگا. یعنی علماء کی کمی فتنہ ہے. قدر جانیے علم اور علماء کی, دین کے علم کی, اور خاص طور سے وہ جو صحیح علم رکھتے ہیں عقیدے کا, علماء ربانیین ہیں, تقوی والے ہیں. تو کہا علم کم ہو جائے گا, اللہ کے رسول میں علم کم ہو جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی, زنا عام ہوگا, عورتیں کم ہو جائیں گی, شراب پیا جائے گا. دوسری بخاری مسلم کے حدیث, شراب خوب عام ہو جائے گا. اب زنا عام ہوگا, شراب پیا جائے گا. یہ آپ نے نتیجہ بتایا. زنا عام ہوگا مطلب زنا کے اسباب بھی عام ہو جائیں گے.
اب یہ موبائل، ننگا پن، اختلاط، بے پردگی، مرد اور عورت کا اختلاط، ننگی فلمیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی، وہ اسباب میں آ گئی. اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتا تھا. قرآن و حدیث میں اگر وہ بیان کیا جاتا تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا. نتیجہ بتایا. یہ ساری چیزیں اس کے اسباب ہیں. آج شراب پی جا رہی ہے کہ نہیں؟ نشہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، منشیات ہمارے مسلمانوں میں. غیر مسلم کل تک کہتا تھا مسلمان ڈرائیور رکھے جائیں اس لیے کہ نشہ نہیں کرتے. اب یہ بات ختم ہو رہی ہے. ہمارے نوجوان اس کو بھی غلط ثابت کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ جہالت عام ہے. تعلیمی ادارے چل رہے ہیں، ہر سال پروگرام ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے ان کے پروگراموں کی تقریروں کو سننے کے بعد کہ قوم میں علم کا انقلاب آ گیا، غلغلہ ہے. لوگ علم کی طرف لپکے جا رہے ہیں، کامیابی اور ترقی کی بلندیوں تک پہنچ رہے ہیں. ان کے اسٹیج سے ایسا لگتا ہے، ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے، جبکہ وہ خود جاہل ہیں اور جہالت کو فروغ دے رہے ہیں. جہالت اور علم ایک جانکاری کی ہوتی ہے، ایک عمل کی. اگر آپ کو معلومات ہے لیکن آپ کا عمل علم کے خلاف ہے تو آپ عملی طور سے جاہل ہیں. یہ میں نہیں کہتا، قرآن حدیث کہتے ہیں. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے انما التوبۃ علی الذین یتوبون، کیا ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت کی بنیاد پر برائی کرتے ہیں. امام ابو العالیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے میں نے اس کی تفسیر پوچھی تو صحابہ نے بتایا کہ جہالت سے مطلب جب آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ حالت جہالت کی حالت ہوتی ہے. میں بہت بڑا ڈگری ہولڈر ہوں لیکن اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو جس وقت گناہ کر رہا ہوں وہ عمل میرا جہالت والا عمل ہے. اگر علم ہوتا تو میں وہ جہالت کا وہ کام کرتا ہی نہیں. جیسے یہاں کہا اہل علم نے کہ اللہ کے رسول نے کہا زانی زنا کرتا ہے تو ایمان والا نہیں ہوتا، چور چوری کرتا ہے تو ایمان والا نہیں ہوتا. اگر ایمان والا ہوتا تو زنا کرتا ہی نہیں. اگر ایمان کا معاملہ تازہ ہوتا تو چوری کرتا ہی نہیں، ظلم کرتا ہی نہیں. تو حالت ایمان اور حالت علم تقاضا کرتی ہے کہ بندہ سچائی اور نیکی اور انصاف پر ہو. چنانچہ شیخ نے کہا یہ جو مختلف دلیلیں ہیں اس کا ذکر کر کے کہ اللہ کی قیامت کی نشانیوں میں سے علم کم ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. اب امام صابونی کا یہ قول پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں والعلم هو السنہ والجہل هو البدعہ. قربان جائیے سلف کے علم پر، ہم لوگ بہت دور ہیں. کہتے ہیں کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. تو علم سے مراد کیا ہے؟ کہا علم سے مراد سنت ہے. سمجھ میں نہیں آئے گا ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو. اور جہالت عام ہو جائے گی، اس سے مراد بدعت ہے. علماء نے اس کی تشریح کی امام صابونی کے اس قول کی کہ ان کا مطلب مقصد یہ ہے بتانا کہ جب بھی کوئی آدمی سنت کو اختیار کرتا ہے تو اس کی بنیاد علم پر ہوتی ہے. میں نے علم کے فضائل اور فوائد نہیں بتائے وقت کی وجہ سے. ہم پڑھتے ہیں علم ہدایت. امام علامہ ابن قیم کی بڑی شاندار عبارت ہے، علم سب رہنما ہے. ہاں، علم نور ہے، سینے کا سرور ہے، انبیاء کی وراثت ہے. علم انسان کو صحیح اور غلط میں تمیز دیتا ہے، اچھے انسان اور برے انسان کی، اہل جنت اور اہل جہنم کی، جنتی راستے اور غیر جہنمی راستے کی تمیز دیتا ہے. علم سے اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل ہوتی ہے. علم سے عبادت کی جاتی ہے. اگر علم نہیں ہے تو آپ صحیح عبادت بھی نہیں کر سکتے. علم سے حلال حرام کا پتہ چلتا ہے. علم سے ہمارے نقص اور خامیاں دور ہوتی ہیں. اور اگر جہالت ہے علم کے تو ساری خرابیاں پیدا ہوگی. ساری اچھائیاں اس کی بنیاد علم ہے. تو اب علم کم ہو جائے گا. ابھی جو میں نے حدیث پڑھی، کئی حدیثوں میں زنا عام ہوگا، شراب پی جائے گی، قتل عام ہو جائے گا. قتل بھی، فتنے بڑھ جائیں گے. تو ایک بنیاد یہ جتنی وجوہات ہیں نا، پہلی دوسری بنیاد سے جڑی ہوئی ہے. پہلی دوسری وجہ سے کہ علم جب کم ہو جائے گا، جہالت عام ہوگی تو زنا بڑھے گا، نافرمانی بڑھے گی، فتنے آئیں گے، نئے نئے لوگ، نئے نئے مذہب اور ازم آئیں گے، ظلم زیادتی بڑھے گی، قتل عام ہوگا، نشہ بازی بڑھے گی. سب کی بنیاد علم کی کمی اور جہالت کا اضافہ ہے. شیخ نے جامع بات کہی کہ علم سے مراد سنت ہے. اس کی تشریح کی لوگوں نے کہ جب آدمی علم والا ہوگا تو سنت پر عمل کرے گا. صحیح دین کی بنیاد صحیح علم ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، خاتم النبیین، اولین و آخرین کا علم دیے گئے تھے. لیکن آپ کو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی وقل رب زدنی علما، کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ کرا. ہمارے یہاں جاہل لوگ سمجھتے ہیں علم والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یہ دعا مانگو کہ علم میں اضافہ کرے. اللہ کے رسول کی کئی دعائیں ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا،
اے اللہ مجھے علم نفع بخش علم دے. اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں, ہم کو تعلیم دی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اہل علم نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جو کہا کہ ہم کو ہدایت دے, ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کیا ہے؟ صحیح علم ہے, صحیح عقیدہ اور صحیح دین کا طریقہ. اگر یہ آپ کو معلوم نہیں تو آپ ہدایت سے محروم ہیں. اب آپ ڈگری بھی لے آئے عالم فاضل کی, لیکن آپ شرک اور بدعت کی تائید کر رہے ہیں تو آپ جاہل ہیں. اللہ صحیح علم سے نوازے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ علم کی کثرت ہوگی, جہالت کی علم کی قلت ہوگی, جہالت کا عموم ہوگا, تو اس سے مراد کیا ہے؟ بدعت. اب آج یہ دیکھیے کہ آج ہمارے سماج معاشرے میں بدعتیں, گناہ زیادہ ہے یا نیکیاں زیادہ ہے؟ بدعتیں غالب ہے یا سنت غالب ہے؟ سنت کو پیش کریں تو لوگ اس کی منافرت کرتے ہیں, ہاں بدعت کا رد کرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں. ہاں اس کی تشریحات پہ کچھ اور بات کرنی تھی, میں 2-3 اقوال پیش کر کے خطبہ ختم کرنا چاہتا ہوں. امام زہری سے ایک قول ہے سند وغیرہ چھوڑ کر کہ تعلیم و سنت افضل من 100 سنت. میں علم میں اور علم میں قرآن حدیث کے علم کی بطور خاص بات کر رہا ہوں جو ہمارے نزدیک غیر ضروری ہے, اور اسی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تعلیمی بیداری نہیں ہے. یہ بات نہ سمجھ میں آ رہی ہے اور آسانی سے سمجھ میں آئے گی بھی نہیں, مزاج بنا ہوا ہے. اللہ کے یہ شیخ امام زہری کا قول ہے کہ ایک سنت کی تعلیم دینا, ایک نہیں, سنت کی تعلیم یہ 200 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 200 سال کی. یہ ظاہر سی بات ہے کہ امام زہری کا یہ قول علم اور تعلیم کی اہمیت بتا رہا ہے, اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ نفل عبادتوں سے زیادہ افضل ہے, خاص طور سے ایسے زمانے میں جب بدعتوں کا دورہ ہو, منتشر ہوں. ایسے زمانے میں ایک انسان کے لیے سب سے اہم, فرائض کے بعد سب سے اہم مشغلہ یہ ہونا چاہیے کہ علم حاصل کرے, اور ایسا علم جس سے سنتیں اور صحیح راستے معلوم ہو, بدعتوں کی پرکھ ہو, خود بچے اور لوگوں کو بچا سکے. اسی طرح صحیحین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر, یہ اسی طرح حضرت امام خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں خطیب بغدادی, طلب الحدیث فی ھذا الزمان افضل من سائر انواع التطوع, کہ جتنے نفل اعمال ہیں ان کے مقابلے میں علم کا حاصل کرنا اس زمانے میں سب سے زیادہ فضیلت والا کام ہے. کیوں؟ لأجل دروس السنن وخمولها وظہور البدع واہلها. اس لیے کہ آج کے دور میں سنتیں مٹتی جا رہی ہیں, کمزور ہوتی جا رہی ہیں, چھپتی جا رہی ہیں, بلایا جا رہا ہے, اور بدعت اور اہل بدعت جو ہے وہ غالب آتے جا رہے ہیں. نمایاں وہی ہے, ٹی وی پہ چینل پہ ادھر ادھر دیکھے تو اسلام کے نام پہ محرم الحرام, عید میلاد اور ایسی ایسی چیزیں دکھائی جائے گی جو اسلام ہے ہی نہیں. اسلام کی نمائندگی کے لیے ہمارے یہاں پختہ قبریں اور مزارات بتائے جا رہے ہیں جس کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو بدعت اور اہل بدعت غالب اور سنتیں مغلوب ہیں. ایسی صورت میں شیخ خطیب بغدادی کہہ رہے ہیں کہ سنت کی تعلیم سے زیادہ افضل کوئی نفل عبادت نہیں ہے. اسی طرح خطیب بغدادی نے امام شافعی سے نقل کیا اپنی سند کے ساتھ. امام شافعی کہتے ہیں کہ طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ, کہ علم کا حاصل کرنا نفل نمازوں سے بہتر ہے. ہاں امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول پیش کروں, وہ کہتے ہیں کہ قاسم, امام مالک کے شاگرد ہیں ابن القاسم, المدونہ الکبریٰ ان کی کتاب ہے, افریقہ میں اسی کو فقہ کی کتاب مانا جاتا ہے, ان کے یہاں مالکیوں کے یہاں بہت اہم ہے. قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان قوما ابتغوا العبادہ. آج کے نوجوانوں کو یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ایک قوم ایسی ہے جنہوں نے عبادت کے پیچھے لگ گئی, انہوں نے عبادت چاہی. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عبادت کو چاہا, وہ اضاعوا العلم, اور علم کو ضائع کر دیا. قرآن حدیث کی تعلیم حاصل نہیں کی, علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھے, علم کو ضائع کر دیا. کہا فخرجوا علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باسیافہم. نتیجہ کیا نکلا؟ عبادت کے خوگر تھے, بہت عبادت کرتے تھے, لیکن علم کو ضائع کیا. تو نتیجہ کیا ہے؟ امام مالک کہہ رہے ہیں وہ امت محمدیہ کے خلاف اپنی تلواروں کے ساتھ انہوں نے خروج کیا, مسلمانوں کو قتل کیا, مارا, ان کے خلاف فتوی بازیاں کی. خارجیوں کی مثال دے رہے ہیں, اس کی طرف اشارہ لگ رہا ہے. علم نہیں تھا, عبادت بہت کرتے تھے. نتیجہ یہی ہے. آج ہم دیکھیں بہت سارے بدعت و خرافات اور فضائل پر عمل کرنے والے صحیح منہج اور توحید سے ناواقف ہیں, اور جو صحیح لوگ ہیں ان کے خلاف ہیں. دوسروں کے اعلی کار بنتے ہیں, یہود و نصارہ اور روافظ کے, اور سلفیوں اور قرآن و حدیث کا عمل کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہیں. شیخ علامہ امام مالک کہتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعُوا الْعِلْمَ لَحَجَزَهُمْ عَنْ ذَلِكَ. اگر وہ علم کے پیچھے چلتے
ہاں علم کو حاصل کرتے تو یہ علم انہیں اس عمل سے روک دیتا. ہاں مفتاح دار السعادہ میں یہ روایت منقول ہے. سہل ابن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ علماء کی مجلس، انبیاء کی مجلس کو دیکھے، وہ علماء کی مجلس کی طرف دیکھے. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ علماء اپنے رسولوں کی امت میں ان کے خلیفہ ہیں، وارثین ہیں، ان کے علم کے وارث ہیں، ان کے خلیفہ ہیں. ہاں چنانے ان کی مجالس خلافت میں ان کی انبیاء کی مجالس کی جانشینی کرتی ہے. میرے بھائیو، جب یہ صحیح علم ہوگا تو انسان کے لیے دینی غیرت پیدا ہوگی، داعی ہوگا، نیکی آئے گی، نیکیوں کا غلبہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر لوگوں میں اچھائیاں پیدا کرے گا. یہ علم لوگوں کو سدھارتا ہے. اگر کوئی علم انسان کو لوگوں کا خادم نہ بنائے، دل میں مروت جذبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جینے کا سلیقہ نہ پیدا کرے تو وہ علم نہیں ہے. اگر آپ علم رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، لیکن آپ بدعت پر خاموش ہیں، حدیثوں کا انکار کر دینے پر، کیے جانے پر آپ کی غیرت جوش میں نہیں آتی، تو آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ آپ علم والے اور ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں. ایک واقعہ مختصراً اشارہ کر کے بات کو ختم کروں. حضرت ابو معاویہ ضریر ہارون رشید کے دربار میں تھے. یہ حدیثیں سنایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنائی، بخاری مسلم وغیرہ میں متعدد سند سے ہے، غیب کی. اللہ کے رسول نے اسے فرمایا کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جھگڑا ہوا. عالم برزخ کا واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے جنت سے ہم نکالے گئے. تو حضرت آدم نے کہا کہ تم وہی موسیٰ ہو نا جن پر توریت ہوئی، نازل ہوئی؟ تو کہا ہاں. کہا توریت میری پیدائش سے اتنے ہزار سال پہلے لکھی گئی، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آدم نے غلطی کی تو وہ بھٹک گئے. اس کی تشریح اپنی جگہ غلط معنی نہ سمجھے. حضرت آدم علیہ السلام نے تقدیر سے استدلال کر کے اپنی غلطی کو صحیح نہیں کہا، جیسا کہ ابلیس کا طریقہ ہے. یہ اپنے جو ہے گناہ کو تسلیم کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے. بہرحال تو حضرت اللہ کے رسول نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ حاصل کر لیا دلیل سے. تو وہاں ہارون رشید کے دربار میں عیسیٰ بن جعفر ایک شخص تھا. ہارون رشید کا رشتہ دار تھا، زبیدہ کی طرف سے، اس کی بیوی کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی. اس نے کہا کہ یہ آدم کہاں، موسیٰ کہاں، دونوں کے درمیان کتنا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ہارون رشید جو خلیفہ ہے وہ اپنے نشست سے اچھل کر اس کو آ کر پکڑ لیا. کہا وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہے. ہاں وہ اللہ کے رسول کی حدیث سے بیان کر رہا ہے. وَتُعَارِضُهُ بِكَيْفٍ، اور تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے، اس سوال کے ذریعے سے معارضہ کر رہا ہے. شیخ صابونی نے اس حدیث اور واقعے کو نقل کر کے اپنی کتاب کے آخر میں یہ نقل کیا کہ ایک مسلمان اور ایمان والے کو، علم والے کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اللہ کے یا رسول کی کسی بات کو کیفا کے ذریعے سے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے، اعتراض کرے، اسے بعید سمجھے تو اس کا رد کرے، اس میں خاموش نہ ہو. ہارون رشید نے اس کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور بار بار یہ بات کہی کہ وہ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہے اور تم کیفا سے اس کا رد کر رہے ہو. اس وقت تک کہتا رہا جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، علم کا صحیح معنی اور اس معنی کو جان کر صحیح علم کے حصول کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کی بھی توفیق دے. اور اس علم کے پیغام کو لوگوں میں عام کرنے کی آج سماج، قوم اور پوری دنیا کو شدید ضرورت ہے. دنیا نے مسلمانوں سے یہ سیکھا تھا کہ پڑھو، پڑھنے سے ہی ہر خیر، بھلائی اور ترقی کا راستہ کھلتا ہے، لیکن دنیا نے مسلمانوں اور اسلام اور قرآن کا یہ سبق بھلا دیا. خود مسلمانوں نے بھی بھلا دیا کہ پڑھنا ہے رب کے نام سے، یعنی صحیح عقیدے اور صحیح راستے اور عقیدے کے ساتھ میں تعلیم حاصل کرنی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم وللمسلمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم.